السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، خاموشی سے ہمیں زہر ستم پینا نہیں آتا، خاموشی سے ہمیں زہر ستم پینا نہیں آتا، باطل سے ڈر کر ہمیں دہر میں جینا نہیں آتا۔ آپ حضرات نے آج دیکھ لیا ہے کہ تارا والا گلا میں جن چند شر پسندوں نے اس کانفرنس کو ناکام کرنے کی پرزور کوشش کی ہے، آج وہ اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اور ان کے گھروں میں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اس لیے انہوں نے احساس شکست کر لیا ہے، انہوں نے احساس شکست کر لیا ہے کہ ہم دلائل کے میدان میں حضرت علامہ مفتی مبشر ربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے احساس شکست ہے، اور ہم ان کو کہتے ہیں تمہیں احساس شکست ہو چکا ہے، اعتراف شکست کرو۔ اگر درخواستوں کی سیاست کرنی ہے، اگر مقدمات کی سیاست کرنی ہے، ہم انشاءاللہ تمہیں اس میدان سے بھی بھگائیں گے۔ ہم نے تمہیں یہاں سے بھگایا ہے، اور مسئلہ تھا کہ تارا والا گلا پر اکٹھے ہو سکتے، ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ گلا بلاک ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ انہوں نے اپنی موت پر دستخط کر دیے ہیں۔ آج اگر ہمارا سٹیج تارا والا گلا میں نہیں لگا تو انشاءاللہ آئندہ سے کسی کا بھی نہیں لگے گا، آئندہ سے کسی کا بھی نہیں لگے گا۔ اور آخر میں پچھلے سال والا ایک پھر وہی نعرہ دینا چاہتا ہوں کہ عقل ہے تو سوچ کے دیکھو کس کا پلڑا بھاری ہے، عقل ہے تو سوچ کے دیکھو یار اس طرح ہے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب کا خطاب ہونے والا ہے، آپ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ عقل ہے تو سوچ کے دیکھو کس کا پلڑا، عقل ہے تو سوچ کے دیکھو۔ اور تمہارے پلڑے میں تو عقل بھی نہیں ہے، ان کے پلڑے میں عقل بھی نہیں ہے۔ عقل اور یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، عقل ہوتی تو یہ حرکت نہ کرتے، اور اب کر بیٹھے ہیں تو پچھتائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، حضرت مفتی صاحب کی علمی گفتگو ہونے والی ہے، کوئی شخص مجمع کو چھوڑ کر جائے گا نہیں۔ آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ابھی حال ہی میں حضرت مفتی صاحب نے گجرانوالہ کے ایک دجالی صفات کے حامل، دجالی صفات کے حامل دجال کو اس طرح لاجواب کیا ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ منڈی بہاؤالدین سے بھاگا ہے تو گجرانوالہ سے بھی بھاگے گا۔ تو اب بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں حضرت علامہ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه،
بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق علماء کرام اور مسلک اہل حدیث کے غیور نوجوانوں اور ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے فضل و احسان کے ساتھ نبی اکرم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی نسبت سے رات کے پچھلے پہر میں آپ بھائی اس پنڈال میں اور باہر گلیوں میں جمع ہیں، یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اہل الحدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے صحیح معنوں میں رکھوالے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں ہم نے اس بات کو اچھی طرح نکھار کے رکھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کی رفعت اور بلندی اور ساری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ماننے والے ہیں تو وہ اہل الحدیث ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ شر پسند لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ وہابی جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، العیاذ باللہ۔ آج ہم نے کتاب و سنت کے دلائل سے اور مخالفین کی کتب سے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کے محب کون ہیں اور گستاخ کون ہیں۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کی پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت، احترام اور شرف جس ہستی کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ صرف اور صرف ہمارے امام اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دوسرے لوگوں نے رسول اللہ کا نام ضرور لیا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق میں سے بعض افراد کو ایسا مقام اور منصب دینے کی کوشش کی ہے جو ایک رسول کے برابر ہوتا ہے۔ قرآن کا مقام جو میں نے ذکر کیا ہے
اس میں اللہ مالک الملک نے فرمایا فلا و ربی کا، آپ کے رب کی قسم ہے۔ آپ ذرا قرآن کے اس انداز پہ غور کیجئے، فلا و ربی کا، اللہ کہتا ہے آپ کے رب کی قسم ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے قرآن مقدس کی ابتدا میں ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اور ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، جنوں کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے۔ لیکن اس مقام پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے رب جبریل ہونے کی قسم، مجھے رب میکائیل ہونے کی قسم، مجھے رب اسرافیل ہونے کی قسم، مجھے رب ملک الموت ہونے کی قسم، مجھے رب ارض و سما ہونے کی قسم، مجھے رب کعبہ ہونے کی قسم۔ اللہ نے اس مقام پر قسم اٹھائی ہے تو یہ فرمایا ہے فلا و ربی کا، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ لوگ آپس کے اختلافات میں، جھگڑوں میں، مشاجرات میں، تنازعات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ لا یؤمنون، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کے مقام کا مسئلہ تھا، آپ کے حاکم اور فیصل ہونے کا مسئلہ تھا، تو اللہ نے اپنی ربوبیت کو آپ کی طرف منسوب کر کے قسم اٹھائی، فلا و ربک، آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ہے جہاں اللہ کے رسول کی ذات سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا قول، آپ کا ارشاد، آپ کا فعل، آپ کی تقریر بھی ساری کائنات کے لوگوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ جو محمد کریم کے ہوتے ہوئے کسی اور ہستی کو واجب الاطاعت مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ کے رسول کا محب نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ جس کو پیغمبر کی حدیث کے ہوتے ہوئے، پیغمبر کی سنت کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات گوارا ہے، پیغمبر کی حدیث کو پسے پش ڈالتا ہے اور اپنے امام کی بات کو آگے رکھتا ہے، بلکہ اسے اللہ کی بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، نبی کی بات کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ رسول کی چھوڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پسے پش ڈال کر اپنے امام کی بات کو آگے رکھ لیتا ہے، وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے اور پیغمبر کا بھی گستاخ ہے۔ نعرہ تکبیر، میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں یہ حدیث وارد ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ وحدہ لا شریک نے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت رکھی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفضائل میں رسول اللہ کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے مہر نبوت رکھی تھی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو یہ نبوت کا مہرہ جو ہے یہ رسول اللہ کے سوا کسی اور کے کندھوں پر بھی ہے، کیا وہ رسول اللہ کا محب ہے یا گستاخ ہے؟ آئیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، جاؤ اپنی کتاب جامع المسانید جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے تم لوگوں نے شائع کی ہے، اس کے صفحہ 18 پر پہلی جلد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے کندھوں کے درمیان بھی یہ مہرہ تھا۔ آخر یہ کیوں کہا گیا؟ ہمارا تو ایمان ہے رسول اللہ کے کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی، یہ مہرہ اللہ نے اور کسی کے کندھوں کے درمیان نہیں رکھا، لیکن تم نے اپنی جامع المسانید کے جلد اول کے صفحہ 18 پر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے کندھوں کے درمیان بھی یہ مہرہ تھا۔
دیوبند 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 دیوبند. آپ دیکھیے میرے بھائیوں، آخر یہ کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے بڑی ہسٹری ہے. ان لوگوں نے محمد رسول اللہ کا نام تو لیا ہے، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے سوا کسی اور کی کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. میں اس کو دلائل سے عرض کروں گا اللہ کے فضل سے کہ رب کا قرآن ایک طرف ہے، محمد کریم کی حدیث اور سنت ایک طرف ہے. یہ قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی واضح بات کے ہوتے ہوئے بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی نہیں مانیں گے، یہ اپنے امام کی مانیں گے. آئیے میں آپ کو دوسرے طبقے کے گھر سے بھی یہ بات عرض کرتا ہوں. جا الحق جو مفتی احمد یار خان بریلوی کی کتاب ہے، اس کتاب کی پہلی جلد، میرے بھائی اگر آپ بات توجہ سے سماعت فرمائے، یہ پہلی جلد کا صفحہ 26 ہے، اور ضیاء القرآن والوں نے اس کتاب کو طبع کیا ہے. ان لوگوں کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ 4 اماموں سے باہر نکل کر کوئی بات کرنا، خواہ قرآن کے مطابق ہو خواہ وہ صحیح حدیث کے مطابق ہو، وہ جائز نہیں ہے. بلکہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ساتھ اگر وہ مسئلہ کسی صحابی کے قول کے موافق بھی ہو تو کہتے ہیں 4 اماموں سے باہر نکل کر بات کرنا جہنم میں جانا ہے. یہ صفحہ 26 ہے جا الحق کے اندر اس نے لکھا 4 مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابہ کے قول اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہی ہو. بات قرآن کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، صحیح حدیث کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، صحابی کے قول کے موافق ہی کیوں نہ ہو، یہ کہتا ہے 4 اماموں سے باہر نکل کر نہ قرآن مانا جائے گا، نہ حدیث مانی جائے گی، نہ صحابی کا اثر مانا جائے گا. بلکہ آگے کہتا ہے جو ان 4 مذہبوں سے خارج ہے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، کیونکہ حدیث و قرآن کے محض ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے. کہتا ہے قرآن کا حدیث کا جو ظاہری معنی اور مطلب ہے اس کو ماننا تو کفر کی جڑ ہے. جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے قرآن کی بات کو ماننا، نبی کی حدیث کی بات کو ماننا، جو معنی بالکل کھلم کھلا اور واضح ہے اس کو تسلیم کرنا کفر کی جڑ ہے، تو وہ کیا خیال ہے اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے؟ وہ اپنے امام کی بات مانیں گے، اپنے مفتی کی بات مانیں گے، اپنے مجتہد کی بات مانیں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں جہاں اللہ کی بات ہو، جہاں رسول اللہ کی بات ہو، اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی مفتی کی ماننا، کسی مجتہد کی ماننا، کسی مفسر کی ماننا، کسی خطیب و واعظ کی ماننا حلال اور جائز نہیں ہے. نبی کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو دیکھا نہیں جائے گا. جب اللہ نے پیغمبر کی ذات کو سب سے اعلیٰ اشرف اور عرفہ بنایا ہے تو پیغمبر کی بات بھی سب سے اعلیٰ اشرف اور افضل ہے. اور صرف ہم اپنے نبی کی بات نہیں کرتے میرے بھائیوں، ہم تو یہ کہتے ہیں جو شخص انبیاء رسل میں سے کسی بھی پیغمبر کی ادنا سی بھی گستاخی کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک واجب القتل ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع کے اوپر بڑی مفصل کتاب مرتب کی ہے جس کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ رسول اللہ کو گالی دینے والا، رسول اللہ کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے. امام ابن تیمیہ سے پہلے کسی بھی شخص نے اتنی جامع اور مفصل کتاب اس موضوع پر مرتب نہیں کی. یہ کتاب 650 صفحات پر مشتمل عربی زبان میں طبع ہوئی ہے اور پروفیسر غلام محمد حریری رحمہ اللہ کے ترجمہ کے ساتھ 850 صفحات پر مشتمل یہ کتاب موجود ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے. میرے بھائیوں، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں ہم رسول اللہ کے محب ہیں،
ہم رسول اللہ کے گستاخ نہیں ہے، لیکن اپنے ان کے مذہب میں دیکھیے رسول اللہ کو گالی دینے والا یہودی اور عیسائی جو مسلمانوں کی حکومت کے اندر رہتا ہو، اگر وہ رسول اللہ کو گالی دیتا ہو تو ان کے نزدیک واجب القتل نہیں ہے۔ جاؤ قدوری ہدایہ کتاب السیر اٹھا کے دیکھو، اور کنز کی شرح البحر الرائق 5ویں جلد ہے، صفحہ 115 ہے۔ علامہ ابن نجیم حنفی نے جو فقہ حنفی میں ابو حنیفہ ثانی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کو گالی دینے والا شخص اگر ذمہ ہے، یہودی اور عیسائی جو مسلمانوں کی حکومت میں ٹیکس دے کر رہتا ہے، وہ واجب القتل نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ کو گالی دینے والا ذمہ شخص بھی واجب القتل ہو جاتا ہے۔ فقہ حنفی کہتی ہے یہودی ہو کر عیسائی ہو کر اگر ٹیکس دے کر اسلامی حکومت میں رہتا ہے، وہ رسول اللہ کو گالی دے تو واجب القتل نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک بڑی عجیب سی بات لکھی، کہتا نعم نفس المومن تمیل الى قول المخالف فی مسئلۃ السب لیکن اتباعنا للمذہب واجب۔ کہتا ہے ایماندار بندے کا نفس ہماری نہیں مانتا، وہ مخالف کی بات کو مانتا ہے۔ جس بندے کے نفس میں ایمان ہے، ذرہ بھر بھی ایمان ہے، وہ کہتا ہے ہماری نہیں مانے گا، وہ امام شافعی کی مانے گا، کیونکہ ایماندار نفس جو ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے۔ یہ کہتا ہے ایمان جاتا ہے تو جائے، لیکن اتباعنا للمذہب واجب، ہمارے اوپر اپنے مذہب کی پیروی واجب ہے، ہم اس کو واجب القتل نہیں مانیں گے۔ اور ہمیں گستاخی کا تانا دینے والوں، ذرا اپنے گھر کے اندر نظر اڑا کے دیکھو، یہ میرے پاس کتاب ہے اشارات فریدی مقابیس المجالس کے نام پر، یہ خواجہ غلام فرید کے ملفوظات ہیں، جس کو اردو زبان میں پہلے اس کو جمع کیا ہے انہی کے ایک مرید رکن الدین نے، اور اس کی تحقیق اور ترجمہ جو ہے ان کا ایک کپتان واحد بخش سیالوی چشتی و صابری، اس نے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ کہتے ہمیں ہے کہ اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں۔ ذرا غور کیجئے اس کے صفحہ 263 کے اوپر ہندوؤں کے حوالے سے لکھا ہے اس نے کہ سب سے زیادہ جو قدیمی اور پرانا مذہب ہے وہ ہندوؤں کا ہے۔ کہتا ہے اس کے بعد آل ہنود ہندو کے مذہب کا ذکر ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ یعنی خواجہ غلام فرید نے کہا ہندوؤں کا جو مذہب ہے، کہتا ہے ہنود کا مذہب قدیم اور کہنا ہے، اور ہر مذہب اس کے بعد وجود میں آیا ہے، کیونکہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ کہتا ہے یہ ہندو مذہب جو ہے یہ آدم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے ہندو کس کی پوجا کرتا ہے؟ بتوں کو پوجتا ہے، بندروں کو پوجتا ہے، مختلف جانوروں کی عبادت کرنے والا ہے۔ یہ جو ہندوؤں کا گندا اور پلید مذہب ہے، یہ صفحہ 263 پر لکھتا ہے کہ یہ سب سے پرانا مذہب ہے، اور آدم علیہ السلام کا مذہب بھی یہی تھا جو ہندوؤں کا ہے۔ ہمارے نزدیک ایک پیغمبر کی توہین اور گستاخی تمام نبیوں کی توہین اور گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جب قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی، قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی۔ نوح علیہ السلام تو صرف اکیلے قوم نوح کی طرف بھیجے گئے، اللہ نے اور رسول تو نہیں بھیجے۔ تو اللہ کہتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی، انہوں نے ایک پیغمبر نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکذیب کو، ایک پیغمبر کے جھٹلانے کو تمام رسولوں کا جھٹلانا قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو ایک پیغمبر کی توہین کرتا ہے وہ تمام پیغمبروں کا گستاخ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا وہ تمام نبیوں کا گستاخ ہے، اور وہ شخص جو آدم علیہ السلام کو ہندو مذہب کے ساتھ تعلق ان کا جوڑتا ہے وہ آدم علیہ السلام کا بھی گستاخ ہے، محمد رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے۔ تو پیغمبروں کی گستاخی کرنے والے لوگ ہمیں تانا دے
یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں۔ میرے بھائیوں، اہل الحدیث مذہب کے جتنے بھی اکابر اور جید علماء ہیں، کسی ایک عالم کی کتاب میں بھی آپ گستاخانہ عبارت قطعاً پیش نہیں کر سکتے۔ آئیے، آپ کے وڈیروں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اہل حدیث کی گستاخی، اہل حدیث کی کتابوں سے پیغمبروں کی گستاخی ثابت نہیں ہے۔ یہ آپ کا ملتان کا غزالی دورہ احمد سعید قاسمی جو ہے، اس کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، مقالات قاسمی۔ اس مقالات قاسمی کے اندر صفحہ 205 کے اوپر لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ تمہارے غزالی دورہ نے اپنے رسالے تسبیح الرحمن کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے کہ غیر مقلدین جو ہے، یہ جو غیر مقلدین، کہتا نام نہاد اہل حدیث بھی ان وہابیوں کے ہم مسلک کے یعنی دیوبندیوں کے، اگرچہ ان سے توہین آمیز عبارات ثابت نہیں۔ کہتا ہے کہ اہل حدیث جو ہے اگرچہ یہ باتیں اور عقیدے کی جس طرح دیوبندی کرتے ہیں اس طرح کی کرتے ہیں، لیکن اہل الحدیث ایسے ہیں کہ ان سے توہین آمیز عبارات ثابت نہیں ہے۔ اور یہی بات تمہاری بہار شریعت میں اندر امجد علی اعظمی نے بھی لکھا ہے کہ اہل حدیثوں سے رسول اللہ کی اور دیگر پیغمبروں کے متعلق گستاخانہ عبارات قطعاً ثابت نہیں ہے۔ تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، آپ کے اکابر بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی کتابوں میں گستاخانہ عبارات موجود نہیں ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمیں گستاخ کہنے والے لوگ ذرا اپنے گھر کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، تمہارے گھروں میں جتنی کتابیں تمہارے علماء کی موجود ہے، اکثر و بیشتر میں اللہ کی گستاخی بھی موجود ہے، محمد کریم کی گستاخی بھی موجود ہے۔ اللہ کی گستاخی اور محمد رسول اللہ کی گستاخی، میرے بھائیوں، جب توحید کا مسئلہ آتا ہے تو یہ اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، جس وقت پھر اطاعت اور اتباع کی بات آتی ہے پھر محمد رسول اللہ کی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی ایک کتاب ہے تلبیس المفتری، جو احمد بن محمد صدیق غماری نے لکھی ہے، اور یہ لوگ اس کو اپنا بہت بڑا عالم گردانتے ہیں۔ انہوں نے مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے اب جو الجز المفقود چھاپا ہے اور اس کا ترجمہ عبدالحکیم شرف قادری نے کر کے لاہور سے شائع کیا ہے، اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہے یہ احمد صدیق غماری جو ہے ہمارے اکابر علماء میں سے ہے۔ اس نے اپنی کتاب تلبیس المفتری کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے اگر آج اللہ کے رسول آ جائیں، اگر آج اللہ کے رسول آ جائیں اور آ کر ہمارے حنفی بھائیوں کو یہ کہہ دے کہ امام ابو حنیفہ نے خطا کی ہے، تو یہ محمد رسول اللہ کا بھی انکار کر دیں گے۔ کہتے اگر آج، بلکہ اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسی قسم جو ٹوٹنے والی نہیں ہے کہ اگر آج رسول اللہ آ کر انہیں یہ کہہ دے کہ تم میری اطاعت کر لو، میری اتباع کر لو، اور تمہارے امام نے خطا کی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ کا انکار کر دیں گے اور یہ بات کہیں گے کہ ہم تمہیں تب اپنا رسول مانیں گے جب تم امام ابو حنیفہ کی مانو۔ اور اسی لیے تو میرے بھائیوں، در مختار میں بھی یہ بات لکھی موجود ہے اس کے مقدمہ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں گے، یحکم بمذہب ہی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ پیغمبروں کو امام ابو حنیفہ کا محتاج بنا دینا اور ان کی فقہ کو نافذ کرنے والا قرار دینا، یہ اگر پیغمبر کی توحید نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں امام اکٹھے ہو جائے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے، اور لاکھوں صحابہ جمع ہو کر ایک نبی کے مقام کو نہیں پاتے، اور تمام انبیاء اور رسل اکٹھے ہو کر ہمارے آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ ہمارے ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے رسول کا مقام ساری کائنات سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے،
لیکن ہم دیکھتے ہیں جب رسول اللہ کی بات آتی ہے، پیغمبر کی دعوت کی بات آتی ہے، پیغمبر کی حدیث کی بات آتی ہے، پیغمبر کی سنت کی بات آتی ہے، تو یہ لوگ رسول اللہ کی ماننے کی بجائے امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے حنفی کہتے ہیں، اور حنفی کہنے کے ساتھ ساتھ اگر پیغمبر کی حدیث امام کے قول کے خلاف آ جائے، نبی کی حدیث کو پس پشت ڈال دیں گے، امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے تو احمد رضا خان نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، ہم نہ یوسفی ہیں نہ شیبانی ہیں، ہم تو حنفی ہیں، اور ہمارے اوپر امام ابو حنیفہ کا قول ماننا واجب ہے۔ اس نے اس پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، عدل الاعلام بان الفتوى مطلقا علی قول الامام، کہتے ہیں ہم تو حنفی جب ہے تو ہمارے سامنے نہ قاضی ابو یوسف کی بات چلتی ہے، نہ محمد بن حسن شیبانی کی مانی جاتی ہے، ہم بات مانیں گے تو امام ابو حنیفہ کی مانیں گے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے قرآن میں بار بار حکم دیا ہے، یا میری بات مانو یا میرے پیغمبر کی بات مانو۔ لیکن میرے بھائیو، پیغمبر کی بات جب ایک طرف ہو اور دوسری طرف ان کے امام کا فتویٰ ہو، پیغمبر کی بات کا یا انکار کر دیں گے یا اس کی ایسی تعویل اور توجیہ کریں گے کہ پیغمبر کی بات بے معنی ہو کر رہ جائے گی اور امام کی بات کو اس سے اوپر رکھیں گے۔ آئیے میں اس کی مثال عرض کروں۔ ہمارے معاشرے میں جب میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اکثر یہ صورت پیش آتی ہے، خامد غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ دیتا ہے، اور جس وقت پر ہوش آتی ہے، ہوش ٹھکانے آنے کے بعد پھر وہ اپنے مفتی کے پاس جاتا ہے، مفتی صاحب مجھ سے یہ کام ہو گیا، میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو مفتی صاحب آگے ان کو فتویٰ دیتے ہیں کہ اب یہ تیرے اوپر پکی حرام ہو چکی ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ تم حلالہ کروا لو۔ اب وہ حلالے کا جب دروازہ دکھاتا ہے، کوئی عقل مند تھوڑا سا بھی غیرت والا شخص ہو، وہ گوارا نہیں کرتا کہ چند دنوں کے لیے میں اپنی بیوی کو کسی اور آدمی کے پاس بھیج دوں، پھر اس سے طلاق لے کر دوبارہ اپنے نکاح میں لاؤں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، جس شخص نے حلالہ کیا، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ میں تمہارے پیر کرم شاہ بھیروی کی زبان میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اس نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اس حدیث کا ترجمہ لکھا ہے، کہتا ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ اب ان کے مفتیوں کو جب یہ بات کہی گئی، تم حلالے کی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول نے تو حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے، حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ کہتے ہیں ہاں حدیث میں یہ ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، لیکن اس جگہ پر لعنت کا یہ مطلب نہیں جو تم نے لیا ہے۔ کنز کی شرح مستخلص الحقائق جو انڈیا کا چھاپا ہے اس کا صفحہ 126 ہے، اور جو کوئٹہ سے طبع ہوئی ہے اس کا صفحہ 199 ہے۔ یہ مفتی مستخلص الحقائق والا کہتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ حدیث میں تو حلالے پر لعنت وارد آئی ہے اور تم حلالے کا فتویٰ دیتے ہو، تو کہتا ہے لعل اراد باللعن رحمتا، ہو سکتا ہے نبی پاک نے لعنت کے لفظ سے رحمت مراد لی ہو، لفظ لعنت ہی بولا ہو، مراد رحمت ہو۔ تو پیغمبر کی بات کی دیکھیے تعویل کیسے کی کہ مفتی نے، ان کے عالم نے کہا حلالے کے ساتھ واپس آئے گی، تو انہوں نے حلالے کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے پیغمبر کی بات کی تعویل کر ڈالی، لعنت کو رحمت میں بدل کر یہ فتویٰ دیا کہ حلالہ کرنے والا بھی رحمت کا حقدار ہے، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے وہ بھی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، ایک طرف مفتی کا فتویٰ ہو، ایک طرف پیغمبر کی صریح اور واضح حدیث ہو، پیغمبر کی حدیث کی تعویلیں بے جا کر کے اس کو بے معنی کر دیا جائے، اور مفتی کے فتوے کو نبی کی حدیث کے اوپر چڑھا بڑھا کر بیان کر دیا جائے، تو کیا یہ رسول اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ پیغمبر کی تو
توہین اور گستاخی ہے کہ پیغمبر کی بات کو لعنت سے رحمت میں بدل کر اپنی خواہشات اور مرضی کے فتوے جاری کیے جائے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مراد لی جائے کہ یہاں پر لعنت سے مراد رحمت ہے، تو پھر ایک سود خور بھی کہہ سکتا ہے کہ حدیث میں تو آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت برسے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کے گواہوں پر، اور فرمایا لعنت میں چاروں برابر ہیں۔ تو سود خور بھی تو کہہ سکتا ہے مفتی صاحب آپ نے تو یہ ہمیں دروازہ دکھایا ہے کہ لعنت سے مراد رحمت بھی ہوتی ہے، لہذا سود کھانے والا بھی رحمتی ہے، سود کھلانے والا بھی رحمتی ہے، سود لکھنے والا بھی رحمتی ہے، سود کے دونوں گواہ بھی رحمتی ہے۔ ایک شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب اٹھانے والا، جس کی طرف شراب اٹھائی جا رہی ہے وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سب پر حدیث میں لعنت کا لفظ آیا ہے، لیکن مفتی صاحب آپ نے ہی تو بتایا ہے کہ لعنت سے مراد رحمت بھی ہوتی ہے، لہذا شراب پینے والا بھی رحمت کا حقدار، پلانے والا بھی رحمت کا حقدار، اسی لیے شراب بیچنے والا بھی رحمت کا حقدار، شراب بچوانے والا بھی رحمت کا حقدار۔ یہی وجہ ہے شراب کے لیے بھی چور دروازے کھولے ہوئے ہیں، جس طرح فتاوی قاضی خان وغیرہ میں ہے کہ اگر 8 پیالے آپ کو شراب کے پینے سے نشہ آتا ہے تو 7 پی لو، 9 پیالے پینے سے نشہ آتا ہے تو 8 پی لو۔ آخر یہ کیوں فتوے دیے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شراب کو اور دیگر معاملات کو جاری رکھنے کے لیے یہ ہیلے اور بہانے سکھائے۔ اللہ کے نبی تو فرمائے ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، صحیح مسلم، جس چیز کے زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ تو یہ ہیلوں اور بہانوں سے رسول اللہ کی شریعت کو جو رد کیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہو سکتا، یہ کردار خالص یہودیوں کا ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں حدیث لائے ہیں، امام ابن تیمیہ اپنی کتاب الحیل جو یہ ابطال الحیل کے اندر حدیث لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا ترتقبوا مرتقبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، کہ ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرنا جن کا ارتکاب یہودیوں نے کیا ہے، کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ادنا سے ہیلوں کے ساتھ حلال کرو۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ ہیلوں بہانوں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کے ہیلوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ نے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے والے دن گڑھے کھود لیے اور مچھلیاں اپنے گڑھوں میں اکٹھی کر لی اور اتوار کو پکڑنی شروع کر دی۔ کہا ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں نہ پکڑی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے یہودیوں پر چربی حرام کی کہ تم نے چربی استعمال نہیں کرنی۔ انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو پگھلا کر اس کا تیل بنایا، تیل بازار میں فروخت کر کے پیسے لے کے کھا گئے۔ کہا ہم نے چربی تو استعمال نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا جن کاموں کا ارتکاب یہودیوں نے کیا تم وہ نہ کرنا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ادنا سے ہیلوں کے ساتھ حلال نہ بنانے لگ جانا۔ آج ان لوگوں نے ہیلے بہانے کر کے رسول اللہ کی شریعت کو پس پش ڈال کر رسول اللہ کی واضح گستاخی کی ہے۔ نئی اعتبار تو ان کے مذہب کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب الحیل کا چیپٹر موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی کتاب الحیل موجود ہے۔ امام محمد کی طرف منسوب کر کے جو کتاب انہوں نے شائع کی کتاب الحیل، وہ بھی آج اس دنیا میں موجود ہے، جو یہ باتیں بتاتی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام بنایا یہ مفتی ہیلے بہانے کر کے ان کو حلال بنا کے یہودیوں والا کردار ادا کرتے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جس مال پر زکوٰۃ لگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو مفتیوں نے کیا کیا؟ ہیلا
انہوں نے کہا اگر کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ابھی 11 مہینے گزرے ہیں، 12واں آ گیا، تو یہ زکوٰۃ کا جتنا اس کا اپنا مال ہے جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، یہ کسی اپنے قابل اعتبار شخص کو دے دے۔ مثال کے طور پر اپنی بیوی کو ہبہ کر دے۔ اب بیوی جو ہے وہ اس مال کو استعمال کرنا شروع کرے، آدمی کے اوپر زکوٰۃ نہیں پڑے گی کیونکہ 11 مہینے اس کے پاس مال رہا ہے، اب اس کے پاس نہیں رہا، سال بیتے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ عورت کے اوپر اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے کہ اس کے پاس ابھی مال آیا ہے، سال پورا نہیں ہوا، 11 مہینے وہ استعمال کرے، اگلے 12 مہینے پھر خامد کو ہبہ کر دے، نہ عورت پر زکوٰۃ پڑے نہ مرد پر پڑے۔ اور قدوری کے اندر لکھا 2 بندے چوری کرنے گئے، طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ 2 بندے چوری کرنے گئے، ایک جو ہے وہ گھر کے باہر کھڑا ہو گیا اور ایک گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر والے نے سامان گٹھڑی میں باندھا اور گٹھڑی میں باندھ کر دیوار کے اوپر رکھ دیا۔ جو باہر کھڑا تھا اس نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور لے کر چلا گیا۔ کہتے ہیں نہ اندر والے کو چوری کی سزا دی جائے گی نہ باہر والے کو۔ اندر والے کو اس لیے سزا نہیں دی جائے گی، وہ مال اٹھا کر لے کر نہیں گیا، گٹھڑی ضرور باندھی ہے، لے کر نہیں گیا۔ باہر والے کو اس لیے سزا نہیں دی جائے گی، حد نہیں لاگو کی جائے گی، باہر والے نے اندر سے نہیں نکالا، وہ تو باہر دیوار پر پڑا تھا، اٹھا کر لے گیا۔ تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اللہ کہتا ہے مجھے میرے نبی تیرا رب ہونے کی قسم ہے، جب تک اپنے جھگڑوں میں اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ایماندار نہیں ہے۔ اور جب میرا نبی فیصلہ کر دے کسی مسئلے میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، میرے محبوب پیغمبر آپ جس کے بارے میں فیصلہ کر دے، پھر آپ کا فیصلہ ماننے میں اپنے سینوں میں اپنے نفسوں میں کوئی حرج اور تنگی نہ پائیں۔ جو نبی کا فیصلہ سن کر، نبی کی حدیث سن کر، نبی کا ارشاد سن کر سینے میں تنگی پائے، اس کو ہیلے بہانے سے رد کرے، اللہ قسم کھا کے کہتا ہے ایماندار نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے نبی کا فیصلہ آ جائے تو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس کو اچھے طریقے سے مان جائیں۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی بات مان جاؤ، نبی کا فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرو۔ لیکن مفتی اتنی دیر تک پیغمبر کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا جب تک اس کے امام کی نبی کی بات پر مہر نہ لگ جائے۔ اس نے نبی کے اوپر اپنے امام کو حاکم بنا کے رکھا ہے۔ یہاں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، شیعہ حضرات نے تو یہ غلطی کی کہ انہوں نے امامت کے رتبے کو کھلم کھلا کہہ دیا کہ امامت کا رتبہ نبوت سے اعلیٰ ہے۔ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب فارسی کے اندر لکھا ہے کہ مرتبہ امامت بالا ترز، مرتبہ پیغمبری است، کہ امامت کا رتبہ پیغمبری کے رتبے سے اعلیٰ اور اونچا ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ تو نہیں کہا کہ امام کا رتبہ نبی کے رتبے سے اعلیٰ ہے، لیکن امام کو مقام وہ دیا جو ایک نبی والا ہوتا ہے۔ اسی لیے قاضی ابن ابی العز حنفی نے اپنی کتاب الاتباع کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قد غلط طائفۃ فی تقلیدہ وانزلوہ منزلۃ الرسول، کہ حنفیوں کے ایک گروہ نے امام ابو حنیفہ کی تقلید میں اتنا غلو سے کام لیا ہے کہ انہوں نے اپنے امام کو رسول کے رتبے پر بٹھا دیا ہے۔ وَأَنزَلُوهُ مَنزِلَةَ الرَّسُولِ، اس کو رسول کے رتبے پر بٹھا دیا ہے۔ جو امام کو رسول کے رتبے پر فائز کرتا ہے وہ گستاخ رسول نہیں تو اور کون ہے؟ اور یہ میرے بھائیوں واضح ہمیں ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے، نبی کی بات کی بے جا تعویل کریں گے، امام کی بات کی تعویل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا اصول ہے، اصول کرخی کے اندر یہ بات لکھی موجود ہے کہ ہر وہ آیت یا حدیث یا قول صحابی، 3 ان کے اصول ہے، قرآن کی آیت، نبی کی حدیث، صحابی کا اثر۔ اگر ان کے امام کے قول کے خلاف آ جائے، قرآن کی آیت کی کہتے ہیں تعویل کریں گے یا اس کو منسوخ مانیں گے، یا پھر قرآن کی آیت اور امام کے قول میں ایسی موافقت پیدا کریں گے کہ مخالفت نہ رہے، امام کے قول کی تعویل نہیں کریں گے، امام کے قول کو منسوخ نہیں کہیں گے، قرآن کی آیت کی تعویل کریں
دیں گے یا اس کا منسوخ مانیں گے یا نبی کی حدیث کی تعویل کریں گے یا اس کا منسوخ قرار دیں گے یا صحابی کے قول اور اس کے تقریر جو ہے اس کی تعویل کر کے اس کو بے معنی ٹھہرائیں گے، امام کی بات کی تعویل نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے حدیث کی بات آئے اس کو قبول نہیں کرتے اور امام کی بات ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ اماموں نے تو یہ سبق نہیں دیا، امام مالک نے، شافعی نے، احمد نے، ابو حنیفہ نے، دیگر ائمہ نے یہ تو سبق نہیں دیا کہ ہماری بات ایک طرف ہو اور پیغمبر کی ایک طرف ہو تو پیغمبر کی بات کو ٹھکرا دینا اور ہماری ماننا، یہ کسی نے سبق نہیں دیا۔ لیکن انہوں نے اماموں کی تقلید کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر ان کو اتنا عروج کے اوپر لے گئے کہ امام کی بات کی تعویل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، پیغمبر کی بات کی تعویل کر لیتے ہیں یا قرآن کی تعویل کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن مجھے ان مولویوں کے اوپر افسوس بھی آتا ہے، جس وقت عوام الناس کی باری ہو نا، عوام کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی حدیث ان کو بتا دے تو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اس لیے آپ امام ابو حنیفہ کی چھوڑ کر اور کسی کی بات نہیں مان سکتے، آپ پر تقلید واجب ہے۔ اور جس وقت اپنی باری آتی ہے تو پھر مولوی امام ابو حنیفہ کا دامن بھی چھوڑ جاتا ہے۔ یقین جانیے مولوی کے پیٹ کا مسئلہ آ جائے اس کو امام ابو حنیفہ بھی پسند نہیں آتا۔ جاؤ فقہ حنفی کی جتنی بھی کتب موجود ہے اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی، تینوں جو فقہ حنفی کے بڑے رکن ہیں، سب کے نزدیک قرآن کی اجرت پر، قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں اجرت علی القرآن حرام ہے، قاضی ابو یوسف بھی کہتے ہیں حرام ہے، محمد بن حسن شیبانی بھی کہتا ہے حرام ہے۔ 3 صدی ہجری تک تمام حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دے کر اجرت لینا حرام ہے۔ کیا خیال ہے مولوی تنخواہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ جتنے ان کے مولوی ہیں، قاری ہیں، خطیب ہیں، واعظ ہیں، مفتی ہے، وہ جب فتویٰ دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، جب لوگ فقہ کا درس دیتے ہیں تو اپنی مساجد سے تنخواہ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں حرام ہے۔ مفتی سے پوچھو تیرے پیٹ کا مسئلہ ہو تو امام ابو حنیفہ کی بات بھی نہیں چلتی، کہاں سے تم نے یہ مسئلہ لے لیا؟ جب اپنے گھر کی بات آئی، اپنے پیٹ کا مسئلہ آیا تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ پسند نہیں آئے، یہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر شافعی کے قدموں میں جا گرے۔ بذل المجہود میں خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے قد افتوا بعض المتاخرین علی مذہب الشافعی للضرورت، پچھلے حنفیوں نے پیٹ کی ضرورت کے پیش نظر امام ابو حنیفہ کا مذہب چھوڑ کر امام شافعی کے مذہب پر فتویٰ دے دیا ہے۔ تمہیں تو پیٹ کے مسئلے کی خاطر امام ابو حنیفہ بھی گوارا نہیں ہے، معلوم یہ ہوتا ہے اصل مسئلہ مفتی کے پیٹ کا ہے۔ جب وہ بات دیکھتا ہے کتاب کی، سنت کی، امام کی، اس کے پیٹ کے خلاف جاتی ہے، پھر نہ قرآن مانتا ہے، نہ حدیث مانتا ہے، نہ اپنے امام کی مانتا ہے۔ اور دوسرے بھائیوں کے لیے بھی کہتا ہوں، جب 11ویں کھانے کا مسئلہ آیا پھر بھی تمہیں حنفی کوئی نہیں ملا۔ جب غنیت الطالبین کی باری آتی ہے، غنیت الطالبین کے مسئلوں کی باری آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو حنبلی تھے اور امام احمد کے مطابق ان کے مسئلے ہیں، اور 11ویں کھانے کے لیے حنبلی ملا اور مفتی کو تنخواہ لینے کے لیے شافعی ملا، اس مسئلے میں حنفی نے بھی تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ تو بات لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید ہمارے اوپر واجب ہے، جب تک امام کا فتویٰ ہوگا کسی اور کی طرف دیکھا نہیں جائے گا۔ تو کیا یہ قول مفتی کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ نہیں؟ مفتی جو ہے، انشاءاللہ سوالوں کے جواب عرض کروں گا، اس میں دے دیں۔ ایک بھائی نے سوال لکھا بیچ میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد آپ کو ٹائم دوں گا، باقاعدہ سوال لکھ کے بھیجیں، انشاءاللہ ان کے جواب عرض کروں گا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا
کہ ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے جب کتاب اللہ کی بات آئے، سنت رسول اللہ آ جائے، اللہ کی بات آئے، پیغمبر کی حدیث آ جائے، آپ کا قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، ہمارے اوپر ماننا لازم ہے۔ ہم اللہ رسول کی اطاعت کا درس دیتے ہیں، کتاب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، سنت رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تم نے کتاب اللہ بھی چھوڑی، سنت رسول اللہ بھی چھوڑی، امام ابو حنیفہ کا نام لیا، لوگوں کو امام ابو حنیفہ کے قدموں میں ڈالا، لیکن تمہارے اپنے پیٹ کا مسئلہ آیا تو امام ابو حنیفہ کو بھی جواب دے دیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کے مطابق فتویٰ دینا، جب مفتی کو پتا ہو کہ یہ آیت بالکل واضح اس مسئلے میں ہے، حدیث بالکل صریح اور صحیح موجود ہے، پھر اس کے ہوتے ہوئے اس کو جان بوجھ کے چھوڑ کے فتویٰ کہیں اور دیتا ہے، یہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، پیغمبر کا بھی گستاخ ہے۔ اس لیے اللہ رسول کا نام ضرور لیا ہے لیکن بات نہیں مانی۔ بے شمار مسائل ہیں میرے بھائیوں، آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نکال کر دیکھنا شروع کر دے، نماز سے مسئلے شروع کر لے، قرآن اور سنت آپ کو کچھ اور بتائے گا، اور ان کی فقہ کے بے شمار مسائل اللہ رسول کے بالکل متضاد آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ نماز کہاں لیں گے؟ نماز کا نام بھی رکھا ہوا ہے نماز حنفی، نماز حنفی، حنفی نماز۔ تو ہم کس نماز کی دعوت دیتے ہیں؟ نماز محمدی، جو محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے۔ فرق تو یہاں سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو ماننے والا کون ہے، اور محمد رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کر نمازوں کو بھی حنفی کرنے والا کون ہے۔ بلکہ یہاں تک بس نہیں کی، حدیث کی کتابوں کو بھی حنفی بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ مشکات المصابی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، جگلے ہمارے مدرسوں میں تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے، ان کے بعد مدارس میں چھٹے سال میں، بعض میں 7ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا حدیث کی یہ کتاب بہت سارے مسائل میں ہمارے امام کے مسائل کو رد کرتی ہے، انہوں نے اس کے مقابلے میں حنفی مشکات لکھی، کتاب کا نام ہی رکھا زجاجۃ المصابی آنی مشکات الحنفی۔ یہ کوئٹہ سے چھپی ہے، اور بریلویوں نے اس کا ترجمہ کر کے لاہور سے جو فرید بک سٹال والے ہیں انہوں نے شائع کی، اس کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا حنفی مشکات۔ کیوں لکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں جس وقت ہمارے علماء اپنے طلبہ کو حدیث مشکات پڑھاتے تھے تو مشکات المصابی میں بہت ساری حدیثیں ایسی موجود ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مذہب کو رد کرتی ہے اور امام شافعی کے مذہب کو تقویت دیتی ہے۔ تو ہمارے استاد بھی پریشان ہو جاتے تھے، شاگرد بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ جو حدیثیں پڑھتے ہیں ہم اکثر امام ابو حنیفہ کے مذہب کو رد کرتی ہیں، تو ہم نے امام ابو حنیفہ کے مذہب کو تقویت دینے کے لیے، اس خلجان کو دور کرنے کے لیے حنفی مشکات مرتب کی۔ یا حدیثوں کو بھی حنفی کیا جا رہا ہے، نمازوں کو بھی حنفی کیا جا رہا ہے، سارا مدار ہی محمدیت کی بجائے حنفیت کے اوپر قائم کر دیا ہے۔ لوگوں کو محمد رسول اللہ کی طرف بلانے کی بجائے امام ابو حنیفہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور امام صاحب کی طرف بلا کر دعوت انہیں دی جاتی ہے کہ تم نے مسئلہ وہ ماننا ہے جو امام ابو حنیفہ سے ثابت ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے اوپر اطاعت فرض کی تو محمد اور رسول اللہ کی، ہم نے کلمہ پڑھا تو محمد اور رسول اللہ کا، لاکھوں ابو حنیفہ ہو محمد اور رسول اللہ کے پاؤں کی جوتی کی نوک پر قربان کیے جا سکتے ہیں، رسول اللہ کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام صاحب نے یہ دعوت نہیں دی کہ تم نے میری بات کو لینا ہے اور محمد رسول اللہ کی بات کو چھوڑنا ہے۔ یہ مفتیوں کی دعوت ہے، یہ مولویوں کی دعوت ہے کہ مفتیوں اور مولویوں نے اللہ رسول کی بات کو پس پشت ڈال کر، اماموں کی بات کو آگے رکھ کر محمد رسول اللہ کے مقام پر اپنے امام کو بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ مرزا قادیانی کو جب دعوی نبوت کرنے کا حوصلہ ملا تو یہاں سے ہی ملا۔ مرزا قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے دیکھا جب امام کو وہ مقام اور منصب حاصل ہے جو نبی کا بھی نہیں دیتے تو نبوت کا دعویٰ کیوں نہ کر دیا جائے۔
اس نے نبوت کا دعویٰ بھی سیکھا تو انہی کے گھر سے سیکھا، کیونکہ پرورش بھی انہی کے گھر میں پائی تھی، شروع سے لے کر آخر تک حنفی ہی تھا، حنفیت کے دائرے میں رہ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ربوے سے جو کتاب چھپی ہے فقہ احمدیہ کے مقدمہ کے اندر، اس کے اندر ایک استدراک لکھا ہے جس پر مرزا طاہر کے 10 خط موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بعض مسئلوں میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا تو وہ فقہ حنفی سے خارج نہیں ہوئے، اگر چند مسائل میں مرزا صاحب نے اختلاف کر لیا تو فقہ حنفی سے باہر نہیں ہے، وہ بھی حنفیت کے دائرے میں رہ کر دعوی نبوت کیے بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام کو وہ رتبہ دیا ہے جو ایک نبی کا رتبہ ہوتا ہے تو پھر پیچھے دعوی ہی رہ گیا تھا، قادیانی نے وہ بھی کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ اہل الحدیث کی دعوت ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اہل حدیث کا منہج ہے، اہل حدیث کی پکار ہے، اہل حدیث کی فقہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ ہمارے تمام عقائد، احکام، مسائل، فتاوے، فقہ اگر کہیں سے پھوٹتی ہے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہے، اور تمہاری فقہ نکلتی ہے تو امام کے اقوال در اقوال سے نکلتی ہے۔ مسئلہ ہے تمہیں ابو حنیفہ پسند نہیں ہے، تم نے اشری اور ماتریدی کو امام بنایا ہے، فقہ کا مسئلہ آ جائے تم نے امام ابو حنیفہ کو امام بنا لیا ہے، تصوف کا مسئلہ آ جائے تو چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی کو امام بنایا ہے۔ تمہیں تو ایک ایک مسئلے کے لیے کئی منہ لگے ہوئے ہیں۔ ہماری فقہ بھی، ہمارے احکام بھی، ہمارے عقیدے بھی، ہمارے منہج بھی، ہمارا طریقہ کار بھی، جب بھی ہم کہتے ہیں ہر مسئلے کو لو تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے۔ تمہیں عقیدے میں امام حنیفہ پسند نہیں، فقہ میں وہ پسند آ گئے ہیں، عقیدے میں اور امام بنا لیا، فقہ میں اور امام بنا لیا، تصوف میں اور امام بنا لیا، الگ الگ سلسلے قائم کر کے رسول اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی گستاخی کا جو نا حق ادا کر دیا تم لوگوں نے۔ محمد کریم کے دین کو کئی حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ آؤ، اگر تم سچا اور سچا دین لینا چاہتے ہو وہ اہل حدیث کے پاس ہے، وہ کتاب اللہ میں ہے، وہ سنت رسول اللہ میں ہے۔ قرآن اور سنت سے ہٹ کر جہاں بھی جاؤ گے گمراہی ہوگی۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت سے باہر گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ایک بھائی نے سوال لکھا تھا کہ یہ حدیث میں آیا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، یہ علی باب والی حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ میرے بھائیو، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا یہ روایت درست نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اپنی جامع میں، حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، امام ابن الجوزی نے کتاب الموضوعات میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا یہ روایت بعض لوگ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس روایت کا مفہوم بھی غلط بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہذا جب آپ دنیا سے اٹھے تو آپ کے متصل بعد خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ عرض کیے دیتا ہوں روایت بھی صحیح نہیں ہے اور اس کا معنی بھی یہ نہیں ہے۔ اگر اس ضعیف روایت کو ماننے والے مانتے ہیں تو پھر پوری روایت مانے۔ ملا علی قاری نے مرقات کے اندر اس روایت میں یہ الفاظ بھی درج کیے، اور پھر مسند فردوس دہلوی میں اس ضعیف روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، فرمانا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقفها و علی بابها، کہ آپ نے فرمایا میں علم نبوت کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازہ بھی مانو نمبر پھر بھی چوتھا ہی آتا ہے، دروازہ بھی مانو نمبر پھر بھی چوتھا ہے۔ حیرانگی تو ہے دروازہ مان کر نہ بنیادیں نکالی ہیں، نہ دیواریں کھڑی کی ہیں، نہ چھت ڈالی ہے، اور خالی ہوا میں دروازہ کھڑا کیا ہوا۔ ایک بھائی نے سوال لکھا کہ یہ مروجہ ویڈیو فلم جو عام جلسوں یا عام تقریب میں بنائی جاتی ہے یہ جائز ہے؟ میرے بھائیو، غزوہ میں ایک تو اس کے متعلق میں نے یہ بات لکھی ہے، یہ تصویری، اس کو عکس نہیں کہا جا سکتا،
تصویر کے متعلقہ جو شدت والی بہت ساری حدیث موجود ہیں، لیکن جو علماء اس کے جواز کے قائل ہیں وہ دینی ضرورت کے پیش نظر جواز کہاں سے لیتے ہیں؟ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا الاسالہ، اس کے اندر انہوں نے اس کی توضیح یہ کی، اور اس طرح اور بھی ان کی کتابوں میں آداب الزفاف وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ دینی ضرورت کے پیش نظر جتنی ضرورت ہو اتنا اس کو بنانے کا علامہ البانی نے جواز کا فتویٰ دیا، اس حدیث سے جو کہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ کے پاس جو گڑیاں تھی، وہ بھی گڑیاں بھی تو ایک مجسمہ ہے، ایک تصویر ہے، لیکن اس کو ضرورت کے پیش نظر برقرار رکھا، نبی علیہ السلام نے اس سے روکا نہیں۔ امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو گڑیوں کا مسئلہ ہے اس کو عورتوں کے بچیوں کے لیے امور خانہ داری گھر کے امور میں تربیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو علماء جواز کے قائل ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور ہے کوئی سوال؟ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا رات کا بہت حصہ بیت چکا۔ اللہ مالک الملک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب بھائیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ یہ ایک بھائی نے سوال لکھا، پچھلے دنوں بریلوی مساجد میں درس دے رہے تھے تو جس کا عنوان غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اور مثال دی کہ بیماری کے وقت ڈاکٹر سے دوائی لیتے جاتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ وہ مدد جو اسباب اور وسائل کے تحت ہے وہ تو زیر باس ہی نہیں ہے، وہ تعاون البر والتقوی میں داخل ہے۔ وہ مدد جو ما فوق الاسباب ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگی جاتی۔ مثلا دوائی دینا یہ اسباب میں شامل ہے، لیکن اس دوا کے سے شفا عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ دوائی شفا دیتی ہے، ڈاکٹر شفا دیتا ہے، پھر یہ شرک ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا کہ یہ اسباب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت ایک دوسرے سے تعاون کی اجازت دی تو یہ جائز۔ جو عورتیں مرد کی غیر موجودگی میں عدالت سے طلاق لیتی ہے، کہاں تک درست ہے؟ اگر مرد طلاق دینا نہیں چاہتا، عورت طلاق لینا چاہتی ہے، مرد کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی، عورت کو حق دیا گیا، اس کو کہتے ہیں خلا۔ تو خلا اگر آدمی جان نہیں چھوڑتا تو پھر عورت چھڑوانا چاہے تو ذریعہ عدالت لے گی، اس کو خلا سے تعبیر کرتے یہ عورت کا حق ہے۔ بھائی برادران اسلام، جو احباب مقامی دور دراز سے اس کانفرنس میں تشریف لائے، میں اپنی طرف سے، اپنے رفقا کی طرف سے، اپنے احباب کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے ان کا دلی طور پر مشکور ہوں، اور سب سے زیادہ اپنے شہر کے ڈی ایس پی جو کہ سٹی سرکل کے آفیسر ہیں، اور ہمارے علاقہ کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں جناب سجاد احمد صاحب، ہم ان کے دلی طور پر مشکور ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ ہم آنے والے تمام عملہ کی، آنے والے تمام سیکورٹی اراکین کی، اور جن احباب نے جو کہ ہماری طرف سے ہماری دعوت پر مسلک اہل حدیث کی وکالت کے لیے، اس کی طرفداری کے لیے شہر سے تشریف لائے، میری مراد جناب رضوان بٹ صاحب ان کے دیگر رفقا سے ہے، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے حرمت رسول کی اپنے دل میں محبت لے کے آیا ہے، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آئندہ بھی اس بات کی امید رکھتے ہیں جب بھی آپ کو دعوت دی جائے گی آپ ضرور تشریف لائیں۔